خواتین و حضرات، آج ہم پیج 2 پہ اپنی چوتھی ویڈیو ریکارڈ کرنے کوہاٹی بازار میں حاجی پرویز صاحب کے آفس میں بیٹھے ہوئے. یہ راولپنڈی کی جو بلدیاتی تاریخ ہے جو 1979 سے شروع ہوتی ہے، ان کا ایک بہت اہم کردار ہے. یہ ان لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جو 1979 کے بلدیاتی الیکشن جو کہ ضیاء الحق نے کروائے، اس میں یہ اس حلقے سے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے. اور پھر جتنے بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے انہوں نے جیتے. نہ صرف جیتے بلکہ پھر یہ راولپنڈی کے ڈپٹی میئر بھی بنے. اور یہ اس کی تفصیل ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ سفر ان کا کیسا رہا. میں یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پالیٹکس میں کچھ عرصے سے کچھ ایسی طرز سیاست شروع ہو گئی ہے جو نمود و نمائش کا بہت شور شرابہ ہے، اور ایکچول ان لوگوں کی فوٹنگ نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو تاثر ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ اہم لوگ ہیں اور بہت لوگوں کے نمائندہ لوگ ہیں. لیکن حاجی پرویز ان طرز سیاست کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو بہت خاموش، بہت متانت کے ساتھ، بہت اپنی بردباری کے ساتھ سیاست کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. ہم ان سے ان کی اس سیاسی زندگی کے سفر کا احوال پوچھتے ہیں اور آپ تک اس کو لے کر آتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پنڈی کی وہ تاریخ، وہ واقعات، خاص طور پہ نئی نسل جو اس سے محروم ہے، جس کو علم نہیں ہے، اور وہ لوگ جو اس وقت موجود بھی تھے ان کی یادداشت سے محو ہو چکے ہیں. کیونکہ پیج 2 کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ان کرداروں کو ریکارڈ کرنا ہے، ان کا پورا کردار جو ہے، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے، ایک دفعہ ڈاکومنٹ کرنا ہے. ان کے ساتھ یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اب یہ 1979 کے چند کرداروں میں، چند کونسلرز میں موجود ہیں جو اس وقت کی جو تاریخ ہے اس کے یہ عینی شاہد ہیں. ایک یہ ہیں، ایک اس سے پہلے ہم انوار الحق صاحب کا انٹرویو کیا تھا. ایک صوفی لطیف صاحب ہیں وہ جو بہت بیمار ہیں، ہم ان کو بھی ریکارڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ ناصر الدین بھولا بھی تھے جن کو لوگ بھول گئے ہیں، ہم ان کو بھی ریکارڈ کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حاجی پرویز صاحب سے. حاجی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آج ہمیں بتائیے اپنی اس سیاسی سفر کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے جو 1979 میں پہلے الیکشن ضیاء الحق نے کروائے تھے، بلدیاتی الیکشن، اس میں ہم نے حصہ لیا ہے. میں نے 1979 میں جب پہلی دفعہ حصہ لیا تو اس وقت جو میرے اپوزٹ حریف تھے انہوں نے عدالت میں جا کے ایک درخواست دے دی کہ اس کی عمر بہت کم ہے تو یہ الیکشن لڑ رہا ہے. یہ بات ہے آج سے 44 سال پہلے کی. تو پھر اس کو کسی نے سمجھایا کہ وہ بھائی اس کی عمر اتنی ہے، جسامت کے لحاظ سے آپ کو نظر آتا ہے. تو وہ پھر میں نے اس کے ساتھ الیکشن لڑا. تو پھر الحمدللہ میں نے پورے پنجاب میں سب سے زیادہ لیڈ لے کر میں جیتا ہوں. وہ پہلا الیکشن میرا 1979 کا تھا الحمدللہ. اس کے بعد وہ الیکشن جو ہے نا، شیخ رشید ہار چکا تھا. چودھری قیوم سے بلدیاتی الیکشن شیخ رشید ہارا تھا.
سیکنڈ الیکشن 1983 میں وہ الیکشن جیتا تھا بلدیاتی. تو پھر وہ میں اس وقت اپوزیشن لیڈر تھا 83 میں. تو شیخ صاحب نے کہا جی میں نے اگلی سیاست کرنی ہے, آپ مجھے اپوزیشن لیڈر بنائیں. تو میں نے اس وقت ہم لوگوں نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو پہلا الیکشن لڑا تو آپ کا الیکشن کس کے ساتھ تھا؟ میرا الیکشن پہلا جو تھا نا وہ تھا جو آپ جیتے شیخ یوسف کے ساتھ. شیخ یوسف کے ساتھ پہلا الیکشن تھا. مرحوم وہ ہمارے مطلب بڑے میرے والد صاحب کے مطلب کلوز دوست بھی تھے ان کے والد صاحب. تو وہ الیکشن پہلا اس طرح ہم نے جیتا تھا ان سے. اچھا 83 میں آئے, پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر ہم آگے آئے, پھر آگے شیخ رشید پھر ادھر 85 میں جنرل الیکشن میں چلے گئے. پھر میں 87 میں 83 کے بعد 87 میں پھر دوبارہ الیکٹ ہوا. تو 87 میں پھر ڈپٹی میئر بنا. جی 87 میں ڈپٹی میئر بنا. پھر 91 تک 91 کے بعد پھر میں الیکٹ ہوا. پھر 91 کے بعد 94 تک پھر میں دوبارہ جو ہے نا وہ ڈپٹی میئر رہا ہوں. اس وقت 2 ڈپٹی میئر تھے پہلے جب 87 سے لے کر 91 تک میں اکیلا تھا. 91 سے لے کر 94 تک میرے ساتھ راجہ الطاف صاحب تھے. تو اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر میں دوبارہ 94 میں بے نظیر بھٹو جب آئی تو اس نے بلدیات ختم کر دیا. اس کے بعد پھر بے نظیر آن ورڈ پرائم منسٹر آ گئی. تو پھر 97 میں نواز شریف پھر پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے پھر بلدیاتی الیکشن کروایا. تو اس کے بعد پھر میں الیکٹ ہوا. پھر الیکٹ ہونے کے بعد پھر میاں نواز شریف جب 99 میں مشرف نے کو کیا تو اس کے بعد میاں نواز شریف پھر وزیر اعظم نہ رہے اور اس کے بعد مشرف کی حکومت آ گئی. مشرف نے جو ہے نا وہ بلدیات کو پھر ختم کر دیا. پھر 2002 میں انہوں نے الیکشن کروایا. تو پھر ہم دوبارہ الیکشن میں آئے اور 2005 تک رہے. 2005 کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہوا 2007 میں. تو 2007 کے بعد پھر میں 2008 میں پھر MNA الیکٹ ہو گیا. گڈ. 2008 میں پھر میں MNA الیکٹ ہوا. پھر میں MNA رہا ہوں. مطلب ہے کہ جو پارٹی میں آپ کا سفر ہے اس میں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو, آپ کا لیڈرشپ کا آپ کے اوپر یقین جو ہے, اعتبار جو ہے, اعتماد جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیڈرشپ کا اعتماد میاں نواز شریف کا اتنا ہے کہ وہ پاکستان میں 2-4 جو جلسے تھے یا میٹنگیں آپ کہہ سکتے ہیں, کارنر میٹنگیں, اس میں انہوں اوپنلی اظہار کیا کہ مجھے حاجی پرویز خان جیسے ورکر جو ہے نا جو پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں ایسے لوگوں کی مجھے ضرورت ہے. پھر انہوں نے انگلینڈ میں ایک کارنر میٹنگ تھی, اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا. الحمدللہ جو قیادت ہے اس کا ہمارے پر پورا مکمل یقین ہے, یقین محکم ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اچھے برے وقت کا ساتھی ہے. اچھے وقت کا تو ہر کوئی ساتھی ہوتا ہے, لیکن برے وقت کا جو ہے نا وہ جو ساتھی ہو وہ یاد رہتا ہے انسان کو. ہم نے مسلم لیگ کا چاہے کچھ بھی دور ہو, اقتدار میں ہو نہ ہو, اپوزیشن میں ہو, زیر عتاب ہو, لیکن ہم مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. جیسے کہ 2000 میں محترم ہماری جو اپنا محترمہ جو کلثوم نواز صاحبہ تھی وہ آئی راولپنڈی میں جب مشکل وقت تھا, میاں نواز شریف اٹک قلعے میں تھے. تو وہ جب آئے ہمارے پاس تو یہ شیخ رشید نے کہا کہ یہاں آپ بلال حویلی میں میٹنگ نہ کریں, آپ یہاں سے چلے جائیں. تو پھر ہم لوگوں نے ان کو مسلم لیگ میں اس دن جو ہے وہ ہم نے جلسہ تھا ہمارا مسلم لیگ ہاؤس میں. اسی دن میرے جو ہے چاچا, سکے چاچا تھے, وہ فوت ہوئے تھے. تو میں نے ان کا جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس جلسے میں چلا گیا. حالانکہ لوگ وہ جنازہ پڑھنے کے بعد وہ لوگ فاتحہ کے لیے آتے تھے, لیکن میں نے اس وقت بھی اپنی پارٹی کو نہیں بھولا. مشکل وقت میں وہ ساتھی ہوں جو کہ مشکل سے مشکل وقت بھی اگر نواز شریف کے اوپر آیا, مسلم لیگ کے اوپر آیا, تو میں سینہ تان کے ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں. اور سینیارٹی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو آج الحمدللہ میں سب سے راولپنڈی میں سینئر ہوں. میرے مطلب یہ ہے کہ میں نے 1985 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا.
تو آج تک انشاءاللہ مسلم لیگ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور 2004 میں 2004 میں نے جو یہ ہے وہ شیخ رشید نے یہ دفتر کے باہر ہمارے قائد نے حکم دیا میاں نواز شریف نے کہ آپ نے اپنے دفتروں کے باہر سے اپنی گرفتاریاں دینی ہیں. تو ہم نے بھی 200-400 بندہ بلا کر اپنی گرفتاری دی احتجاجاً. تو اس گرفتاری کے بعد مجھے وہ جیل لے گئے ہیں. جیل کے دوران ہی جیل میں جب تھے تو انہوں نے پیچھے سے پھر ایک اور جو ہے نا اس میں FIR میں جو ضمنیاں لکھی گئی ہیں اس میں انہوں نے میرے اوپر وہ دہشت گردی کا ایک دفعہ لگا کر، جیسے کہ بھائی میں نے جب گرفتاری دے رہا تھا تو پولیس کی ڈنڈا ٹوپی بیلٹ میں نے جو ہے وہ ان سے چھین لی ہے. کار سرکار مداخلت میں مطلب 70-80 انہوں نے لگا دیا. ٹھیک. تو میں نے جیل میں تھا 4 ماہ جیل میں رہا، کنٹینیو میں جیل میں رہا ہوں. ہم نے کبھی جیل میں ایک دفعہ نہیں رہے ہیں. ہم بے نظیر کے دور میں بھی جیل میں، تحریک نجات میں جیل میں رہے ہیں، اور اس کے بعد مشرف کے دور میں جو رہے ہیں 2004 میں جیل میں رہے ہیں. ہم نے کبھی شام غریبہ نہیں منائی کہ جناب ہم نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن ہمارے قائد کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ایک ورکر، ایک سپاہی میرے پارٹی کے کاز کے لیے کس جگہ پر جنگ کر رہا ہے. یہ صرف آپ کے اس انٹرویو میں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے قائد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ایک گمنام سپاہی جو ہے وہ راولپنڈی میں ہے، اور ہمارے ہر دکھ درد کا ساتھی ہے، مشکل وقت کا ساتھی ہے. اور ہم نے مشکل وقت میں بھی اس پارٹی کو نہیں چھوڑا، اور آج تک کوئی فائدہ پارٹی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اہم بات آپ نے کی، ایک ٹیڈی پیسے کا فائدہ نہیں اٹھا رہا. میرے لیڈر بتا سکتے ہیں، میرے شہر کے یہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ میں نے ایک ٹیڈی پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا. بلکہ اس پارٹی میں اب بڑی لمبی بات ہو جائے گی، میں نے نقصان اٹھایا ہے. وہ پھر کبھی کوئی موقع ہوا تو ہم بتائیں گے، ہم دوبارہ آپ کو وہ بہت لمبی چیز ہے کہ وہ کس وجہ سے میں نے نقصان اٹھایا. لیکن میں نے آج تک کبھی اپنے قائد کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے پارٹی کی وجہ سے نقصان اٹھایا. نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم ہر مشکل وقت میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. یہ ہم شہر کے لوگوں سے ہم پوچھیں گے آپ کے بارے میں، ان کی بھی رائے جو ہے ہم شامل کریں گے. تو آپ کا کوئی پارٹی کی تنظیم میں بھی اب عہدہ ہے؟ میں پارٹی کی تنظیم میں اس وقت جنرل سیکرٹری ہوں. راولپنڈی سٹی کا. کب سے ہیں؟ 2010 سے. اچھا. 2010 سے اب تک میں پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں. جنرل سیکرٹری ہیں؟ ہاں، سٹی. تو اب جو آج کی جو صورتحال ہے اس میں میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی کی تنظیمی جو ہے وہ سرگرمیاں شاید ہو رہی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں لوگوں کو. وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ 21 اکتوبر کو پاکستان میں آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کا فقید المثال استقبال کریں. اور یہ ہر مسلم لیگی کی کوشش ہے کہ بھرپور ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے وہ لوگ لے جا کر وہاں استقبال کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ میاں نواز شریف اس قوم کی ایک آخری امید ہے. اور میاں نواز شریف ایک سوچ کا نام ہے، میاں نواز شریف ایک تحریک کا نام ہے، میاں نواز شریف کے ولولے کا نام ہے، میاں نواز شریف ایک جرت کا نام ہے. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ 2013 کا میاں نواز شریف کا آپ دور دیکھیں کہ 2013 میں میاں نواز شریف جو ہے جس وقت اس ملک کے پرائم منسٹر تھے، ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. اور کراچی میں جو ہے وہ دہشت گردی تھی، روزانہ بوری بند لاشیں ملتی تھی، اور KPK میں بھی دہشت گردی تھی، دھماکے ہو رہے تھے. لیکن میاں نواز شریف کی ہمت کو، جرت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک اور ملت کی خاطر اس ملک کی جو ہے وہ انرجی بحال کی، اور کراچی کی روشنی بحال کی، کراچی میں امن قائم کیا، KPK میں بلوچستان میں بھی امن قائم کیا. یہ سارا سہرا جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ جاتا ہے. کیوں کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک پالیسی دیتا ہے، اس پالیسی کے پیچھے وہ کھڑا ہوتا ہے،
وہ پالیسی جب آگے جاتی ہے تو اس پالیسی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ پالیسی کتنی دیر پا ہے۔ میاں نواز شریف نے پھر اس ملک کو، آپ یہ دیکھیں کہ 3.5 سال میاں نواز شریف اس ملک میں پرائم منسٹر رہا ہے، 2013 سے لے کر 2017 تک وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اور چینی آپ کو 52 روپے سے 53 نہیں ملی، 52 روپے تک کلو آپ کو چینی ملتی رہی، 35 روپے کلو گندم آپ کو آٹا ملتا رہا ہے، اور اس کے بعد جو یہ بجلی کا یونٹ ہے یہ 7 روپے آپ کو یونٹ ملتا تھا۔ یہ اس وقت امن کا دور تھا، اور میاں نواز شریف نے تمام مہنگے پروجیکٹ، آج بھی جتنے بھی مہنگے پروجیکٹ ہیں وہ میاں نواز شریف کے ہیں، چاہے وہ سی پیک ہے، چاہے وہ موٹر وے ہے، چاہے اس ملک کو میاں نواز شریف نے ایٹمی قوت بنایا۔ آج وہ چند آدمی، یہ چند لوگوں کی سوچ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ 3.5 سال میں عمران خان کے کوئی بھی ووٹر سپورٹر یا عمران خان کا کوئی لیڈر یہ بتا دے کہ 3.5 سالوں میں عمران خان نے پورے پاکستان میں ایک بھی مہنگا پروجیکٹ ہمیں ثابت کر دے۔ صرف اور صرف نواز شریف نے اس ملک کو IMF کے چنگل سے آزاد کرایا تھا، پھر یہ عمران خان نے اس ملک کو IMF کے پاس گروی رکھا دیا ہے۔ آپ میگا پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں، جو بڑے پروجیکٹس، بالکل عمران نے کوئی نہیں، ایک پروجیکٹ نہیں ثابت کر سکتا وہ صرف جھوٹ پر جھوٹ، اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ پوری قوم کے بچے جو نوجوان ہیں ان کو بدتمیز کر دیا ہے، اور اپنے جلسوں میں گانا ناچنا یہ ان کا کلچر ہے۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی نئی نسل کو اخلاق سکھائیں، اخلاقی طور پر ان کا اخلاق بلند کریں۔ ہم نے ان کو پستی میں دھکیل دیا ہے، ان کو اتنا بدتمیز کر دیا ہے کہ کسی کے ساتھ وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کا درس دیا ہے، یہ درس ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہم بے راہ روی کا شکار ہیں، آج ہم IMF کے رحم و کرم پہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف عمران کی ناقص پالیسییں، اور عمران کے پاس کوئی تجربہ کار ٹیم نہیں تھی، صرف اور صرف وہ صبح شام ٹی وی پر بیٹھ کے اس کو گرفتار کر لو، اس کو چھوڑ دو۔ 2.5 سال میاں نواز شریف جیل میں رہے ہیں، کیا کوئی چیز ثابت کر سکیں؟ صرف آخر میں یہ کہا ہے کہ جناب اس پر آپ کو نائل کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے۔ یہ ایلیگیشن ہے، آپ نے 2.5 سال ان کو رکھا ہے، آپ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگائیں، کرپشن کا کوئی ایلیگیشن لگائیں، وہ ثابت کریں۔ ہم نے تو عمران خان کے خلاف ثابت کر دیا ہے توشہ خانہ میں، ہم نے تو ثابت کر دیا ہے جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے وہ ریڈ ہینڈڈ کیس ہے۔ اگر کوئی عدالت، کوئی میں کہنا چھوٹی سے چھوٹی عدالت بھی اگر اپنا کیس وہ ٹرائل کرے تو اس میں وہ اس کو سزا ہوتی ہے۔ پھر سب سے چھوڑ دے، 9 مئی کو جو اس نے یہ حرکت کی ہے، فوج کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا، کور پہ حملہ کرنا، یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ اپنا ملک کے خلاف سازش ہے، جو کہ سازش غیر ملکی جو انڈیا کرنا چاہتا تھا وہ انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے۔ اس طرح یہ کوئی قومیں نہیں بنتی، قومیں ایک سوچ سے بنتی ہیں، قومیں ایک لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو کر قومیں بنتی ہیں۔ یہ نہیں کہ یہاں چند لوگوں کا جتھا اکٹھا کر کے ناچ گانا کیا اور لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بے راہ روی کا شکار کر دیا۔ اب میں آپ کی ساری گفتگو میں آخر میں چند جملے کہوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور پھر ادروائز آپ شہر کی سیاست میں ایکٹیو کردار ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ الیکشن جب بھی ہوگا تو آپ اس شہر میں مسلم لیگ کو جتانے میں کامیاب ہوں گے؟ انشاءاللہ بالکل 100%۔ اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم سے جب بھی الیکشن ہوا میاں نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ 4تھی دفعہ یہ ملک اور ملت کے لوگ، یہ میرے 25 کروڑ عوام جو ہیں انشاءاللہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ آپ کے آفس میں دیکھ رہا ہوں ایک تاریخ ہے، آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ آپ نے کچھ بیان تو کر دیا ہے لیکن آپ نے کچھ دستاویزی، کچھ تصویری میں یہ بتاتا ہوں، یہ شکل آپ نے یہاں پہ رکھی ہے، تو اس کے بارے میں یہ بتائیے کہ
یہ سفر جہاں سے آپ نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے تصویری شکل میں، تو یہ ناظرین کے لیے ہم اس کو فوکس کرتے ہیں. جب اس وقت چیف منسٹر تھے تو اس کے بعد جب 88 میں پھر الیکشن ہوا تو یہ لیاقت باغ میں وہ جلسام سے خطاب کر رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں میں ہوں یا اور چند لوگ ہیں، لیکن اس وقت کوئی جو آج یا آج سے 10 سال 15 سال پہلے بھی جو لوگ سیاست میں مسلم لیگ کے حوالے سے ان میں سے کوئی چہرہ نظر نہیں آتا. بالکل. یہ 91 کی تصویر ہے. یہ غلام حیدر وانی صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے. کلثوم نواز کے ساتھ ہم نے جلسہ کیا. یہ دیکھیں میں تقریر کر رہا ہوں، کلثوم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. جی ہاں. میاں نواز شریف جب زیر عطاب تھے، یہ فوٹیج ہے 2008 کی. وہ باہر سے آئے تھے جب الیکشن ہونے والا تھا 2008 کا. اس وقت جب ان پہ پابندی تھی. یہ شہباز شریف کے ساتھ تصویر ہے. یہ بھی 2008 کی ہے. ہاں. اس کے بعد مریم نواز کے ساتھ یہ تصویر ہے جو ہماری، یہ ہے 2017 کی. جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو ایک سٹیپ ڈاؤن جب انہوں نے کیا تو پھر یہ اپنا نواز شریف صاحب نہیں رہے پرائم منسٹر، تو میاں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یہ تصویر ہماری ہے، ایک یادگار ہے. حاجی صاحب آج آپ سے بڑی گفتگو ہوئی اور ایسی انفارمیٹیو ہوئی کہ امید ہے کہ ہمارے پیج 2 کے جو ناظرین ہیں ان کو بہت ساری ایسی ماضی کے اوراق جو ہے ان سے وہ روشناس ہوں گے جو اس سے پہلے شاید ممکن نہیں تھا. اور آپ کی وجہ سے آج لوگوں نے کچھ راولپنڈی کا کو جو سیاسی تاریخ ہے ان سے وہ آگاہ ہوئے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا پیج 2 کے لیے. راجہ حنیف صاحب بہت بہت شکریہ پیج 2 کے لیے وقت نکالنے کا. آج ہم آپ سے آپ کے مسلم لیگ کے پرانے کارکن ہیں، لیڈر ہیں حاجی پرویز خان صاحب، ان کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کی شخصیت کو کیسے دیکھا اور ان کی سیاست کو دیکھا. برائے مہربانی کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی پرویز خان صاحب جو راولپنڈی شہر کے جو پرانے پولیٹیشین ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے صاف گو اور ایماندار، کبھی کوئی کرپشن کا ان کے اوپر داغ نہیں ہے، اور ہمارے بزرگوں کے وقت کی جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. اور اسپیشلی بابا بلدیات بھی ان کو کہا جاتا ہے، اس میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. 2 دفعہ ڈپٹی میئر رہے ہیں، کونسلر کئی بار منتخب ہوئے ہیں، اور پارٹی کی بھی بہت سی خدمات ہیں اسپیشلی مسلم لیگ نون کے حوالے سے. اور پھر پارٹی نے انہی خدمات کے عوض ان کو MNA کا ٹکٹ بھی دیا، اور پھر جب ایک ان کا ایشو آیا اور میاں صاحب کے ایک اشارے پہ انہوں نے اس کو ریزائن بھی کر دیا. اور اس کے بعد وہ پچھلے 10-12 سال سے پارٹی کے ایز اے جنرل سیکرٹری راولپنڈی شہر میں کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ان کی موجودگی میں پہلی بار ہوا کہ راولپنڈی میں تنظیم سازی مسلم لیگ نون کی مکمل ہوئی ہے. اور آپ جیسے نوجوان سیاستدانوں جو ان کے بعد آئے ان کے لیے ایک انسپریشن ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ رول ماڈل ہیں. ہمارے بزرگوں کے دور کے وہ پالیٹیشین ہیں، تو پھر ہمیں بھی انہوں نے پکڑ کے سیاست میں لے کے آئے ہیں، انہوں نے چلایا ہے، اور ہمیشہ ہم ان کے بزرگوں کی طرح عزت کرتے ہیں. اور سب سے بڑا بات جو میں نے ان میں دیکھی ہے کہ پارٹی کے ساتھ انتہائی سنسیئر ہے. کبھی ان میں جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو ٹاسک پارٹی ان کو دے دے وہ دل و جان سے پھر کام کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اور جو بھی ٹاسک ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں اس میں وہ اپنا پورا 100% اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں. آگے ہر چیز جو ہے وہ نصیب کی بات ہوتی ہے. میاں صاحب کی اب آمد ہے، اس میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے. ہم نے تو اپنی حلقے کی حد تک ایک پروگرام تھا، وہ میں نے سب سے پہلے پنڈی شہر میں نے میٹنگ کرائی تھی، اور 200 لوگ انہوں نے کہے تھے پارٹی نے. میں نے 350 لوگوں کی لسٹ دے دی ہے جو 21 تاریخ کو جائے گی انشاءاللہ. اور حاجی صاحب نے ہمارے پروگرام میں حصہ لیا. اس کے علاوہ پورے شہر کی ذمہ داری ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ان کی ذمہ، تو ہر وارڈ میں وہ جا رہے ہیں، ہر PP میں وہ جا رہے ہیں، اور پارٹی کی تمام جو ایکٹیویٹی ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں. اگلا الیکشن آپ لڑ لیں انشاءاللہ، اور کانفیڈنٹ ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو.